السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر تم نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو یہ دروازہ تمہارے لیے کھل نہ سکے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستو، اپنے والدین کا ہمیشہ احترام آپ نے کرنا ہے۔ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ماں باپ اپنے گھر سے نکال دیں، تمہیں بیوی بچوں سے علیحدہ کر دیں، تمہیں ہر چیز سے گھر بار سے علیحدہ کر دیں، لیکن ان کے سامنے پھر بھی اف تک نہ کرو، اگر وہ تمہیں بیوی بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیں، زمین سے آگ کر دیں، جو کچھ مرضی کر دیں، لیکن ماں باپ کے سامنے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے آپ نے اف تک نہیں کرنا۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ماں باپ کا اتنا رتبہ دیا ہمیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم فرمان پڑھیں اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کتنے فرمان ہیں جو ملتے ہیں حدیث مبارکہ سے، کہ ماں باپ کا احترام کتنا ہم نے کرنا ہے۔ آج کل کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنی بیویوں کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں ماں باپ پہ، اور ماں باپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں، بیوی کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں۔ میرے ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ بیوی آپ کو مل جائے گی، بیوی آپ کو مل جائے گی، دوسری شادی آپ کر لیں گے، لیکن ماں باپ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ماں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے یا باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ بات میری نوٹ کر لو، نہ آپ کو دوبارہ ماں ملے گی، نہ آپ کو دوبارہ باپ ملے گا۔ بیوی پھر بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن ماں باپ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو پھر تمہاری دنیا آخرت سمجھو برباد ہو گئی، کیونکہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو خفا کر دیا، تو دنیا میں ہی تمہیں سزا اللہ پاک دے گا۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت سے پہلے آپ کو ملے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ کے ساتھ ہم زیادتی کر لیں گے تو سزا ہمیں آخرت میں جا کے ملے گی۔ یہ وہ ویس سزا ہے میرے دوستو جو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں تمہیں یہ سزا مل نہ جائے۔ اس وقت تک تم نہیں مر سکتے جب تک یہ سزا پا کے تب تمہیں موت آئے گی، اس سے پہلے موت آپ کو نہیں آ سکتی۔ یہ میرے اللہ کا بھی فرمان ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا آپ نے ماں باپ کو ناراض کرنا ہے یا راضی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ناراض کیا تو موت سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو دنیا میں سزا دے گا۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میرے دوستوں کرو گے نا، تو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر صبح اٹھ کے سب سے پہلے اگر آپ نے ایک حج مقبول کا ثواب حاصل کرنا ہے تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ماں کا چہرہ دیکھو، اپنے باپ کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ماں باپ کا چہرہ صبح اٹھ کے تمہارا دل خوش ہو، خوشی سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو گے، اللہ پاک تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم ماں باپ کو خوشی سے دیکھ لیں، ہمارا دل خوش ہو جائے، اور ماں باپ کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو، تو میرا مالک کتنا بڑا اجر ہم کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت
ایک مقبول حج کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے بھائی، میرے حضرات مجھے سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر میرے دوستو جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر جنت کا شوق ہے آپ کو کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کرے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت اس لیے رکھی، اگر ایک رات بھی اگر ماں کی تکلیف تمہیں یاد آ جائے نا، تو ایک ماں کی رات کی تکلیف بھی آپ اس کا حق ساری زندگی اگر آپ سجدوں میں پڑے رہو، جو مرضی کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تہجد کی نمازیں پڑھو، لیکن ماں باپ کو اگر ناراض کر دیا تو ماں کی ایک رات جو نے تمہیں خود تو گیلی جگہ پہ سوئی اور تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا، تم ایک رات کا بھی حق ماں کا ادا نہیں کر سکتے، صرف ایک رات کا ماں کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ماں کے سامنے ہماری زبان چلتی، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، ماں نے ہمیں بولنا سکھایا۔ ہمارے اندر زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا ہمیں، اس ماں نے ہمیں بولنا سکھایا۔ جب ہم چھوٹے تھے، چلتے تھے، ماں نے ہمیں انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، ماں نے ہمیں بولنا سکھایا، باپ نے ہمیں بولنا سکھایا۔ باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس نے تمہاری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ کہیں میری اولاد پڑ جائے، میری اولاد آگے نکل جائے۔ باپ کی یہ کاوشیں اور کوششیں اور ماں کی یہ محنتیں جو ہمارے اوپر کی ہیں انہوں نے، اگر ہم ان کو ایک لمحے کے لیے بھلا کے ان کے سامنے اگر ہم اگر ہم بڑی بڑی باتیں کریں، ان کے ساتھ بد کلامی کریں، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بدترین شخص ہیں ہم اگر یہ کام کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میں اپنی ویڈیو میں یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جنت کی آپ کے اندر شوق ہے، محبت ہے کہ میں جنت حاصل کروں، جنت ایسے نہیں ملنی میرے دوستو، جنت کے لیے شوق دل کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت اس صورت میں ملے گی کہ جب ہم اللہ پاک کی ملاقات کا شوق رکھیں گے، اشتیاق رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ پاک کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ اپنے ملنے کی شوق رکھتا ہے کہ میں بھی اپنے بندے سے ملوں۔ اگر ہم ملاقات کا شوق اپنے رب سے رکھیں گے تو اللہ پاک بھی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ پاک بھی ہم سے ملاقات کرنے کا شوق رکھے گا، اس کو بھی شوق میرے مالک کو ہوگی کہ میں بھی اپنے بندے سے ملاقات کروں، کیونکہ مرنا ہم نے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے دنیا سے نکل کر قبر میں جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تب جا کے میرے دوستو ہم جنت کے حقدار بنیں گے، جنت کا شوق رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو بنی بنائی جنت گھر میں مل جائے تو یہ تو سب سے بہتر ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ آپ کی جنت ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی راضی کر سکتے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ بات میری نوٹ کر لو، اگر ماں باپ کو ناراض کر کے آپ نے موت پائی تو جنت کا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل نہ سکے گا۔ اگر اپنے جنت کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو، اس کو لائک اور شیئر کرو تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ کا میرا نوٹیفیکیشن آپ تک تب پہنچے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں
تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ماں باپ کا احترام دین اسلام میں کتنا ضروری ہے، اور کیوں کر کے ہم آج مطلب ماں باپ سے علیحدہ ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، وہ یہ سب کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں ماں باپ کا کتنا احترام ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کا میرے حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے